أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 16 مئی 2026 ہفتے کا دن، نماز عشاء کے بعد علاقہ کوٹ میانہ ضلع سرگودا کی اس جامع مسجد صدیقیہ میں سالانہ عظمت قرآن و صاحب قرآن کانفرنس میں اور آپ جمع اور شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، قیامت کے دن اللہ اسی طرح اپنے محبوب کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرما دے۔ آپ کی اس مسجد کے خطیب برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری بلال حسن رحیمی دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، یہاں سے باہر بھی وہ قرآن کی نبوت کے فرمان کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا، اس عنوان کو دیے گئے وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا آپ سے شروع میں وعدہ رہا، میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا، تکلیف بھی نہیں دوں گا۔ میرے اللہ نے چاہا تو میں آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، جب تک میں بات کروں آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے، تاکہ مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کو دنیا میں بھیجا، ان میں ایک جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے امتحان لیے، ابراہیم کو آزمایا، آخر میں خدا نے ابراہیم کو بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔
حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد اللہ سے جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم خلیل نے اس دعا میں اللہ سے بنیادی طور پر دو چیزیں مانگی۔ اے اللہ، کعبہ میں نے بنا دیا، اب یہاں پر عبادت کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اے اللہ، اس کے لیے ایک کتاب دے دے اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک نبی اور رسول دے دے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد رب سے کتاب بھی مانگی۔ ابراہیم نے بیت اللہ بنانے کے بعد خدا سے نبی اور رسول بھی مانگا۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں، قرآن کے چوتھے پارے میں اور قرآن کے 28ویں پارے میں مختلف الفاظ کے ساتھ ابراہیم کی اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا۔ رب نے انسانیت پر شفقت فرمائی، ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے رب نے کتاب بھی دی ہے، رب نے نبی اور رسول بھی دیا۔ ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں رب نے جو کتاب دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور رب نے جو نبی دیا اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ چونکہ ابراہیم کی دعا میں قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت قرآن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، صاحب قرآن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ ان دونوں کو رب نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں۔ ان دونوں کو رب نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صاحب قرآن پر ایک مرتبہ درود پڑھے، رب اسے بھی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی بھی عظمت ہے، صاحب قرآن کی بھی عظمت ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کتنی عظمت والے۔ اگر کسی بندے کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، قرآن اسے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب قرآن سے بھی تعلق جوڑ لے، صاحب قرآن پیغمبر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے، وہ بھی اس بندے کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات کی جا سکتی ہے، قرآن ایسی عظمت والی کتاب جو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے، قبر میں بھی عذاب سے بچاتا ہے، قیامت کے دن بھی عذاب سے بچائے گا۔ صاحب قرآن بھی ایسی عظمت والے، جس بندے کا تعلق ان سے جڑ جائے وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن بھی عظمت والا، صاحب قرآن بھی عظمت والا۔ جو آدمی قرآن کو سینے سے لگائے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ جو صاحب قرآن کی سنت کو سینے سے لگائے گا، صاحب قرآن بھی قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ قرآن اور صاحب قرآن عظمت والے۔ آسمانی کتابوں میں سے آج اگر کوئی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے تو وہ صرف ایک ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ آسمانی نبیوں میں سے کسی نبی کی مکمل زندگی
اگر کسی کی امت کے پاس محفوظ ہیں تو وہ صرف ایک ہیں جنہیں صاحب قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا بھی ایک ایک لفظ محفوظ ہے، صاحب قرآن کی سیرت بھی ایک ایک چیز کے ساتھ محفوظ ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن عظمت والے، رب نے جب قرآن عطا کیا اس پر آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اور رب نے جب صاحب قرآن کو بھیجا ان پر خدا نے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ قرآن کو رب نے آخری کتاب بنایا، صاحب قرآن کو خدا نے آخری نبی بنایا۔ قرآن کے بعد اس کائنات میں کسی آسمانی کتاب نے نازل نہیں ہونا، صاحب قرآن کے بعد اس کائنات میں رب نے کسی نئے شخص کو نبی اور رسول نہیں بنانا۔ اب اگلی بات سمجھیں، قرآن اور صاحب قرآن اتنی عظمت والے، قرآن اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، صاحب قرآن پیغمبر بھی اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا دنیا میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے تم نے کیا کیا بات ماننی ہے۔ صاحب قرآن پیغمبر نے بتایا تم نے دنیا میں رہتے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کے لیے کس کس بات کو ماننا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مجھے خدا میرے پیغمبر کو مصطفیٰ ماننے والو، اطیعوا اللہ، خدا کی بات بھی مانو، و اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات بھی مانو، و اولی الامر منکم، اور فقہا کی بات بھی مانو۔ چونکہ قرآن کے بعد کتاب نے اترنا نہیں تو قرآن نے بتا دیا شریعت پر عمل کرنے کے لیے خدا کی بات بھی ضروری، مصطفیٰ کی بات بھی ضروری، فقہا کی بات بھی ضروری۔ کوٹ میانہ کے دوستو یاد رکھنا، خدا کی بات کو مانا جائے اس کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کو مانا جائے اس کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کو مانا جائے اس کا نام فقہ ہے۔ آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں قرآن اور حدیث موجود ہے، فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے فقہا علماء کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات میری نہیں ہے، آپ کی مسجد کے خطیب قاری بلال صاحب کی نہیں، اسٹیج پر بیٹھے علماء کی نہیں، میرے اکابر کی نہیں، یہ بات رب کے قرآن کی ہے۔ میں پارہ بتا رہا ہوں، سورت بتا رہا ہوں، آیت نمبر بتا رہا ہوں، آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ رب فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، خدا کی بات بھی مانو جس کا نام قرآن ہے، اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات بھی مانو جس کا نام حدیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات بھی مانو جس کا نام فقہ ہے۔ یہ بات میری نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کا بیٹا ہے، نبی کا چچا زاد بھائی ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ اللہ کے نبی رات کو اٹھے، آپ بیت الخلاء میں گئے، واپس آئے تو تازہ پانی وضو کے لیے موجود تھا۔ پیغمبر نے پانی سے وضو کیا، پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کو لیا اور اپنی رحمت والے سینے سے لگایا۔ بخاری شریف کی روایت، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا فرما
اللہ میرے ابن عباس کو دین کی فقاہت اور سمجھ بھی عطا فرما۔ جس بندے کو نبی نے سینے سے لگایا اور قرآن کی تفسیر کی دعا دی، وہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اولی الامر منکم، اس سے مراد فقہاء ہیں۔ ہم نے قرآن کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، فقہ کو بھی ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن کے بعد کتاب نے اترنا نہیں، اب رہنمائی حدیث کرے گی۔ پیغمبر کے بعد نبی نے آنا نہیں، اب رہنمائی فقہ کرے گی۔ چلیں بات آ گئی، نبی کی بات بھی عرض کر دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چونکہ آخری نبی بنایا، آپ کے بعد اس کائنات میں کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی کے بعد امت کہاں جائے گی؟ دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے امت کس کے دروازے پر جائے گی؟ اللہ کے نبی نے اس کا حل خود فرما دیا۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، پیغمبر نے دین کی بات شروع کی، نبی نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھا ہے، پیغمبر نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا ہے، نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں، پیغمبر کا حجرہ مسجد کے بالکل قریب ہے۔ ایک عورت نبی کی صحابیہ، اللہ کے نبی کی شاگرد، پردے کے پیچھے بیٹھ کر اللہ کے نبی سے دین کی ایک بات پوچھنے لگی۔ آقا مجھے یہ بات تو بتا دیں، اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھا دیں، پیغمبر دین کے بارے میں اس بات کے بارے میں آگاہ فرما دیں۔ فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میری صحابیہ آپ چلی جاؤ، ابھی میں مصروف ہوں، شام کو آنا، تمہیں دین بتا دوں گا، سکھا اور سمجھا دوں گا، کل آنا، تمہیں دین کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی ارأیت ان جئت ولم اجدک، آقا مجھے یہ بتائیں اگر میں ابھی چلی جاؤں، میں شام کو دین سیکھنے کے لیے آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، میں دین سمجھنے کے لیے آؤں، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، اگر میں شام کو آؤں اور آپ کا انتقال ہو جائے، اگر میں آؤں اور آپ قبر میں جا چکے ہوں، میرے دین کا کیا بنے گا؟ مجھے دین کون سکھائے گا، کون سمجھائے گا؟ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا، فرمایا بعد میں آنا بتاؤں گا۔ آقا اگر میں آؤں اور آپ قبر میں ہوں، اگر میں آؤں اور آپ اللہ کے پاس ہوں، اگر میں آؤں اور آپ کا انتقال ہو جائے، میرے دین کا کیا بنے گا؟ اللہ کے لیے توجہ رکھیں گے، میری بات کو سمجھیں گے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی صحابیہ نے کہا اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، آپ دنیا سے چلے جائیں، میں دین پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہاں جاؤں گی؟ کوٹ میانہ کے دوستو، اگر میں اس موقع پر آپ سے پوچھ لوں، مجھے بتائیے اگر پیغمبر دنیا سے چلے جاتے، دین پورا چھوڑ کے جاتے یا ادھورا؟ آپ جواب دیں گے نبی جاتے تو دین پورا چھوڑ کر جاتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اگر پیغمبر چلے جاتے، قرآن چھوڑ کر جاتے یا قبر میں لے کر جاتے؟ آپ کہیں گے قرآن چھوڑ کر جاتے۔ میں آپ سے سوال کروں پیغمبر جاتے تو حدیث چھوڑ کر جاتے یا لے کر جاتے؟ آپ کہیں گے حدیث چھوڑ کر جاتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ آنے والی خاتون کون تھی؟ آپ کہیں گے نبی کی صحابیہ تھی۔ میں آپ سے سوال کروں اس کی زبان کون سی تھی؟ آپ جواب دیں گے عربی تھی۔ میں آپ سے سوال کروں
کیا اسے گرامر کا، عربی زبان کا، عربی لغت کا علم تھا؟ آپ کہیں گے جی بالکل علم تھا۔ اب بات پر توجہ رکھیے۔ اس نے کہا آقا اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، میں دین سیکھنے کے لیے کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے اگر میں چلا گیا دین پورا ہوگا، اگر میں چلا گیا قرآن تیرے پاس ہوگا، اگر میں چلا گیا حدیث تیرے پاس ہوگی، اگر میں چلا گیا عربی زبان تجھے آتی ہے، اگر میں چلا گیا گرامر کا علم تجھے ہے۔ پیغمبر اس کا سیدھا سا جواب وہ دیتے جو آج کے نوجوان کے دماغ میں گھسا کر پہلے اسے مسجد سے توڑا گیا، مدرسے سے توڑا گیا، علماء کے بارے میں بدگمان کیا گیا، چلتے چلتے نبی کے صحابہ بھی بد زبانی سے محفوظ نہیں رہے۔ ابتدا کہاں سے کی گئی؟ کیا ضرورت ہے علماء کی؟ آپ دین خود سمجھو۔ کیا ضرورت ہے فقہا کی؟ آپ دین خود سمجھو۔ علم تمہارے پاس ہے، آج جدید زمانہ ہے، گھر بیٹھ کر خود دین سمجھو۔ مسجد مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، خود تحقیق کرو، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تحقیق کے نام پر کبھی امت کے فقہا، کبھی امت کے اولیاء، کبھی علماء، کبھی اہل بیت اور صحابہ کی ذات کو مجروح کیا گیا۔ اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، میں دین سیکھنے کے لیے کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی سیدھا جواب دیتے قرآن کھولنا دین سیکھ لینا، حدیث کھولنا دین سیکھ لینا، اللہ کے نبی کی شریعت کو دیکھنا اور دین سیکھ لینا۔ قرآن تیرے پاس، حدیث تیرے پاس، عربی زبان تجھے آتی ہے، پریشانی کی ضرورت کیا؟ میرے جانے کے بعد خود تحقیق کر لینا۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا میں کوئی کہانی، اخبار کی خبر، فسانہ یا ناول نہیں، بخاری شریف کے لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ آقا اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، مجھے دین کون سکھائے گا، کون سمجھائے گا، دین کے بارے میں کون بتائے گا؟ فرمائے اِلَّمْ تَجِدِینِی فَأْتِی ابا بکر، اگر میں محمد دنیا میں ہوا دین میں سکھاؤں گا، اگر میں چلا گیا تو ابو بکر صدیق سکھائے گا، تو میرے پاس آنا، اگر میں ہوا تو دین میں سمجھاؤں گا، اگر میں چلا گیا قرآن ہوگا سمجھائے گا ابو بکر، حدیث ہوگی سمجھائے گا ابو بکر، شریعت ہوگی سمجھائے گا ابو بکر۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا تحقیق ہر بندے کا کام نہیں، میرے پاس علم ہوگا، رب محمد کی قسم نبی کے صحابہ سے زیادہ نہیں، مجھے زبان آتی ہوگی، رب محمد کی قسم پیغمبر کے شاگردوں سے زیادہ نہیں۔ اگر نبی کے صحابہ دین سیکھنے کے لیے نبی کے بعد ابو بکر کے دروازے پر جائیں تو مجھے اور آپ کو بھی کسی کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ اب ذہن میں سوال آئے گا آقا دین آپ نے پڑھایا، آپ چلے جائیں گے تو ابو بکر پڑھیں گے، اللہ کے نبی جب ابو بکر بھی چلے جائیں گے ان کے بعد دین کون پڑھے گا؟ اب وقت میرے پاس نہیں، میں ایک ایک روایت کی تفصیل پہ بات کرتا۔ روایت ترمذی کی، فرمائے فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، دین میں سکھاؤں گا، میرے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر سکھائے گا۔ آقا آپ چلے جائیں گے تو ابو بکر، وہ چلے جائیں گے تو عمر، ان کے بعد امت کہاں جائے گی؟ روایت ابو داؤد میں بھی، روایت ترمذی میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی ہوگا۔ آقا جب علی بھی دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بعد آپ کی امت کہاں جائے گی؟ روایت ترمذی کی،
فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، حدیث پاک مشکات شریف کی، فرمائے اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر میرے صحابہ ہوں گے، وہ دین سکھائیں گے، سمجھیں گے۔ آقا جب آپ نہیں ہوں گے ہم صحابہ کے پاس جائیں، جب صحابہ بھی دنیا سے چلے جائیں، آپ کی امت کے بعد والے لوگ دین سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی کا انتقال سن 11 ہجری میں، پیغمبر کے سن 11 ہجری کا مطلب نبی کے انتقال کو آج 1436 سال گزر گئے۔ نبی کا آخری صحابی جو دنیا سے گیا ہے ان کی وفات 110 ہجری میں، 110 ہجری کا معنی صحابہ کے زمانے کو مکمل ہوئے 1347 سال گزر گئے۔ نبی نے آنا نہیں، نبی کے بعد صحابہ نے دین سکھایا۔ 110 ہجری میں صحابہ بھی چلے گئے۔ صحابہ کے جانے کے بعد امت دین سیکھنے کے لیے کہاں جائے؟ حدیث مبارک اللہ کے نبی کے امتی امام طبرانی نے حدیث مبارک کی کتاب المعجم الاوسط کی 6 جلد میں نقل کی، فرمائے تشاورون الفقہا، میرے صحابہ کے بعد تم نے فقہا کے دروازے پر جانا ہے، وہ تمہیں دین بتائیں گے، دین پڑھیں گے، دین سکھائیں گے، دین سمجھیں گے۔ نبی کے صحابہ نے بھی دین سکھایا، امت کے فقہا نے بھی دین سکھایا، البتہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، توجہ میری طرف، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صحابہ نے دین سکھایا ہے مگر لکھوایا نہیں، فقہا نے دین سکھایا بھی ہے، فقہا نے دین لکھوایا بھی ہے۔ بڑے فقہا جنہوں نے پیغمبر کی شریعت کو لکھوا کر امت کے حوالے کیا وہ بڑے بڑے 4 ہیں۔ ایک کا نام امام ابو حنیفہ، ایک کا نام امام شافعی، ایک کا نام امام مالک، ایک کا نام امام احمد بن حنبل ہے رحمہم اللہ تعالی۔ یہ امت کے 4 امام وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کے بعد نبی کے دین کو لکھوا کر امت کے حوالے کیا، پیغمبر کی شریعت کے مسائل کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا۔ ایک بات درمیان میں اور بھی کرتا چلوں، ہم نے تمام صحابہ کو مانا، پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد تمام فقہا کو مانا، لیکن میں نے اور آپ نے ان فقہا میں سے جس فقیہ کا انتخاب کیا اس کا نام امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ ہم نے ان کے مسائل کو لیا جو انہوں نے قرآن، پیغمبر کے فرمان اور صحابہ کی زندگی کی روشنی میں لکھوا کر امت کے حوالے کیے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، ہم نے امام صاحب کی بات مانی، امام صاحب کے مسائل پر عمل کیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں امام تو اور بھی بہت سارے، آپ نے ابو حنیفہ کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے کہا اس وجہ سے دنیا میں جو 4 امام گزرے جن کا میں نے نام لیا، ان میں سے امام ابو حنیفہ واحد امام ہیں جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے، نبی کے صحابہ سے ملاقات کی ہے، نبی کے صحابہ کی زیارت کی ہے، اپنے کانوں سے نبی کے صحابہ کی باتیں سنی، نبی کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ امام شافعی نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام مالک نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام احمد نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ ان کے بعد امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام طحاوی، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق، امام طبرانی، یہ میں نے جتنے نام لیے ان میں سے کسی نے بھی نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ میرے امام کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے امام نے براہ راست پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا۔ ایک بات اور آ گئی، وہ بھی کرتا چلوں۔ کوٹ میانہ کے دوستو،
میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں کسی پر فتویٰ بھی نہیں لگاتا، میں اپنی بات اپنے لوگوں کے سامنے اپنی مسجد میں بیٹھ کر کرنے لگا ہوں۔ کسی کا مسئلہ اسے مبارک ہو، میں اپنے مسئلے کی بات کرتا ہوں۔ آج کہا گیا یہ نماز حنفی پڑھتے ہیں، یہ نماز محمدی نہیں پڑھتے، ان کی نماز ابو حنیفہ والی، ان کی نماز اللہ کے نبی والی نہیں۔ اللہ کی قسم شاید اس سے بڑھ کر کائنات میں جھوٹ کوئی نہ ہو۔ ہم نماز اللہ کے نبی والی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نماز پیغمبر کے شاگردوں والی، نبی کے صحابہ والی پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کیا؟ میں نے گزارش کی ہے، آج دنیا میں میں نے جتنے اماموں کا نام لیا، ان میں سے کسی نے نبی کے صحابی کو نہیں دیکھا۔ میرے امام نے براہ راست نبی کے صحابہ کو دیکھا۔ آج اگر میں جامع مسجد صدیقیہ میں یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے مولانا صاحب آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ کہاں باندھے؟ میں نے کہا جی ناف کے نیچے باندھے۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے امام کے پیچھے قرآن؟ میں نے کہا جی نہیں پڑھا۔ آپ کے امام نے فاتحہ پڑھی، آپ نے آمین؟ میں نے کہا میں نے آہستہ کہی۔ آپ رکوع میں گئے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھے، آپ رکوع سے اٹھے، آپ نے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھے۔ آپ تیسری رکعت کے شروع میں اٹھے، آپ نے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھے۔ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے آمین آہستہ کہی، آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ میں دلیل پہ بات نہیں کر رہا، یہ میرا عنوان نہیں۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کر باندھے یا سینے پر باندھے، میں اسے بھی کچھ نہیں کہتا، میرا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنی بات کرنے لگا، اگرچہ میری اس نماز پر رب کا قرآن بھی ہے، نبی کی حدیث اور پیغمبر کا عمل بھی ہے۔ اٹھائیے قرآن کریم کا آخری پارہ، اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ونہر کا معنی یہ ہے نماز میں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ آیت قرآن کی ہے، تفسیر نبی کے صحابی نے کی۔ اللہ کے نبی کے پر قرآن اترا، قرآن کریم کا نامہ پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آیت قرآن کی اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی۔ اس کا معنی یہ ہے جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جو، امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ ہم نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ قرآن کا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے نماز میں بار بار ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، رفع یدین نہیں کرنا۔ میری نماز پر رب کا قرآن، تفسیر صحابی کی۔ میں نے کہا میں فتویٰ نہیں لگاتا، دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ سینے پر ہاتھ باندھے، اسے کہیں ایک آیت تو بھی پڑھ دے، تفسیر صحابی سے تو بھی کر دے۔ امام کے پیچھے قرآن پڑھتا ہے، اس پر قرآن کی آیت بھی پیش کر، نبی کے صحابی کی تفسیر بھی پیش کر، رفع یدین کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی پیش کر، اس پر صحابی کی تفسیر بھی پیش کر۔ میں احادیث صحابہ کی طرف نہیں جا رہا، میں نے گزارش کی آپ مطمئن رہیں، الحمدللہ ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہیں، ہماری نماز بھی ٹھیک ہے، ہمارے عقائد پر بھی دلائل ہیں، ہماری نماز اور اعمال پر بھی دلائل ہیں۔ میں نے گزارش کی میں ان پر دلائل کی بات نہیں کرتا، میں موٹی سی بات کرتا ہوں۔ ایک بندے نے مجھے کہا آپ نے نماز پڑھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کے ذہن کے مطابق کہا اس لیے کہ میرے امام ابو حنیفہ نے مجھے بتایا نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ آپ نے آمین آہستہ کہی، آہستہ کہنے کی وجہ کیا؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا
نماز میں آمین آہستہ کہنا، آپ نے رفع یدین نہیں کیا، اس کی وجہ کیا؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا آپ نے نماز میں رفع یدین نہیں کرنا۔ آئیے امام صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے کہا نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، آمین آہستہ کہیں، رفع یدین نہ کریں، اس کی وجہ کیا؟ میرے امام نے فرمایا رأیت انس بن مالک فی المسجد قائما یصلی، فرماتے ہیں اس لیے میں نے نبی کے صحابی انس بن مالک کو دیکھا، وہ نماز اسی طرح پڑھتے تھے۔ میرے امام نے نماز مجھے بتائی اور میرے امام نے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اے صحابی آپ بتائیں آپ نے نماز ایسے کیوں پڑھی؟ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، میں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، پوچھا گیا کیوں؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہا۔ امام صاحب آپ بتائیے کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ میں نے انس نبی کے صحابی کو دیکھا۔ انس آپ بتائیے آپ نے نماز ایسے کیوں پڑھی؟ فرمائے اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ میری نماز ابو حنیفہ والی، ابو حنیفہ کی نماز صحابی والی، صحابی کی نماز اللہ کے نبی والی، میں نبی تک پہنچا ہوں لیکن ڈائریکٹ نہیں، میں بائی وایا میں اللہ کے نبی تک پہنچا، نبی کے امتی سے چل کر اللہ کے نبی تک پہنچا۔ تو میں نے گزارش کی دین کون سکھائے گا؟ فرمائے پیغمبر۔ ان کے بعد کون سکھائے گا؟ فرمائے صحابہ۔ ان کے بعد کون سکھائے گا؟ فرمایا فقہا۔ اللہ کے نبی آپ بتائیں جب فقہا بھی دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بعد امت کو دین کون سکھائے گا؟ میں نے بتایا اللہ کے نبی دنیا سے گئے سن 11 ہجری، آخری صحابی گئے سن 110 ہجری، اور آخری امام احمد کا انتقال ہوا سن 241 ہجری۔ 241 کا معنی فقہا کو بھی دنیا چھوڑے ہوئے 1240 سال گزر گئے۔ آقا آپ بتائیے ان فقہا کے بعد آپ کی امت کہاں جائے گی؟ انہیں دین کون سکھائے گا؟ دین کون بتائے گا؟ حدیث مبارک ابو داؤد میں بھی موجود، حدیث مبارک بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر علماء یہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ اس کا معنی یہ دین نبی نے سکھایا، ان کے بعد صحابہ نے سکھایا، ان کے بعد فقہا نے سکھایا، ان کے بعد علماء۔ اب قیامت کی صبح تک نبی کے وارث علماء بھی رہیں گے اور دین کی تعلیم بھی رہے گی۔ یہ قرآن کی بھی عظمت قرآن نے بتایا۔ خدا کو بھی مانو، مصطفیٰ کو بھی مانو، فقہا کو بھی مانو۔ یہ صاحب قرآن کی عظمت صاحب قرآن نے بتایا۔ مصطفیٰ کو بھی مانو، صحابہ کو بھی مانو، فقہا کو بھی مانو، علماء کو بھی مانو۔ اب کوئی بندہ پوچھ لے پیغمبر کی ضرورت کیا؟ ہم کہیں گے اس لیے ہم ان کے امتی، نبی کے بعد صحابہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اس لیے پیغمبر آخری نبی، اگر نبی آخری نبی نہ ہوتے کسی کی ضرورت نہ ہوتی اور نبی آ جاتا۔ اگر کوئی بندہ پوچھ لے صحابہ کے بعد فقہا کی ضرورت کیا؟ ہم جواب دیں گے اس لیے کہ پیغمبر آخری نبی، علماء کی ضرورت کیا؟ ہم کہیں گے اس لیے ہمارے نبی آخری نبی، ہم اپنے نبی کو آخری نبی مان کر صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی مان کر فقہا کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو آخری نبی مان کر علماء کو بھی مانتے ہیں۔ ان علماء کی بات کو ماننے کے لیے پھر ضروری بندے کا تعلق خدا کے گھر سے بھی مضبوط ہو، بندے کا تعلق دین کی درسگاہ سے بھی مضبوط ہو، بندے کا تعلق ان علماء سے بھی مضبوط ہو۔ آج اگر کوئی بندہ کوشش کرے
پرو پہ گنڈا کرے اور ہمیں مسجد سے توڑنا چاہے، ہم کسی کے کہنے پر خدا کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی کے کہنے پر دین کی درسگاہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی کے کہنے پر علماء کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کی عظمت، صاحب قرآن کی عظمت یہ، ان دونوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں بتایا دین پر عمل کرنے کے لیے خدا پر ایمان بھی ضروری، مصطفیٰ پر ایمان بھی ضروری، ان کی عظمت کا تقاضا، ان کے بعد صحابہ یہ بھی ضروری، ان کے بعد فقہاء یہ بھی ضروری، ان کے بعد علماء یہ بھی ضروری۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا تعلق علماء سے جوڑا جائے، اپنی زبانوں کو اور اپنے دماغوں کو علماء کے بارے میں بد زبانی سے، بدگمانی سے بچایا جائے، ان سے اوپر فقہاء کے بارے میں بدگمانی، بد زبانی سے بچایا جائے، ان کے اوپر پیغمبر کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، نبی کی ازواج، اللہ کے نبی کی آل، ان سب کا ادب اور احترام کیا جائے، بد زبانی سے بھی بچا جائے، بدگمانی سے بھی بچا جائے۔ یہ قرآن کی بھی عظمت، صاحب قرآن کی بھی عظمت، اس کے لیے ضروری اپنا تعلق رب کے قرآن سے بھی مضبوط، صاحب قرآن پیغمبر کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی سنت سے بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر قیامت کے دن نجات کے طلبگار، اس کے لیے ضروری اللہ کے نبی کی تعلیمات، پیغمبر کی سنت سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ آئیے اس بات کا عزم اور ارادہ کریں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہوگی ہم قرآن کی عظمت کو بھی مانیں گے، قرآن پیغمبر کی عظمت کو بھی مانیں گے۔ قرآن نے جن جن چیزوں کے بارے میں بتایا وہ بھی ہمارا ایمان، صاحب قرآن پیغمبر نے بتایا وہ بھی ہمارا ایمان۔ اگر بات صحابہ کی ہے ہم انہیں بھی مانیں گے، فقہاء کی ہے ہم انہیں بھی مانیں گے، علماء کی ہے ہم ان کی بات بھی مانیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کی عظمت، صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھ کر ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔